اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ گواہی کا کچھ اصول بتا رہے ہیں کہ جب بندہ کسی کے بارے میں گواہی دے قوامین بالقسط تو آپ عدل کے ساتھ کھڑے رہو، انصاف کے ساتھ۔ ایک جگہ پر آپ کا معاملہ ہے اور کسی اور کا معاملہ ہے، یا آپ کی بھائی کا معاملہ ہے اور کسی اجنبی کا معاملہ ہے، تو آپ اجنبی اور رشتہ دار کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں شہداء للہ، آپ نے گواہی اللہ کے لیے دینی ہے۔ کیونکہ آپ جو گواہی دیں گے، اگر آپ غلط گواہی دیں گے یا گواہی دینے سے انکار کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کے ہاں کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی پکڑ کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف ہو، آپ کے والدین کے اندر ایک غلطی ہے اور ایک جگہ پر ایک اس طرح کی جرگہ آ گئی، آپ کہو کہ نہیں، سب سے پہلے اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیٹے نے کہا کہ اس وقت مسلمان نہیں تھا اس کا بیٹا، کہ فلاں جنگ میں آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں نے کہا یہ تو میرا باپ ہے تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر آپ میرے تلوار کے نیچے آتے اس وقت آپ اللہ کی دشمن تھے، آپ میں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ میں اللہ کا دشمن سمجھ کے ادھر ہی آپ کا گردن اڑا دیتا۔ یہ قانون ہے اور یہ ہمیں ترغیب ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد باقی رشتے، والدین، استاد اور بھائی، خاندان، یہ ساری چیزیں بات کے اندر ہیں۔ اس لیے نے فرمایا تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ کبھی کبھی بندہ گواہی کسی پیسوں کی وجہ سے نہیں دیتا کہ بھائی کچھ مال مل جائے گا دوسری پارٹی سے تو چلو میں اس کو چھوڑ دوں۔ اللہ نے فرمایا غنیًا او فقیرًا، چاہے آپ کسی غنی کی وجہ سے یعنی مال کی لالچ میں آ کر رہے ہو یا کسی فقیر کی، کچھ بھی ہو، لیکن جو حق ہو وہ حق بیان کرنا آپ کا کیا ہے؟ کام۔ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو یہ کہ پھر آپ عند اللہ جو ہوں گے وہ گرفتار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین، آپ کھڑے ہو جاؤ بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیں۔ تو اللہ کے لیے جو گواہی دے گا تو وہ حق اور سچ ہوگا، جھوٹی گواہی نہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی خود آپ کے خلاف ہو، اوِ الوالدین، یا آپ کے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، لیکن آپ حق بیان کرو۔ فاللہ اولی بہما، کیوں؟ کیونکہ اللہ ان دونوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر آپ نے رشتہ دار کو لے لیا اور جھوٹی گواہی دی تو آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے اللہ کو، اس رشتہ دار کو اچھا سمجھا اور اللہ کو آپ نے نعوذ باللہ اچھا نہیں سمجھا۔ اس لیے اللہ نے فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں سے بہتر ہے، رشتہ دار سے، مالدار سے، غریب سے، یہ سب سے اللہ بہتر ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، آپ خواہشات کے اتباع نہ کرو، ان تعدلوا، کہ آپ انصاف کرنے سے ہی رہ جاؤ، تو آپ انصاف کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، کبھی کبھی بندہ اس طرح کرتا نا کہ دونوں کو ناراض نہیں کرتا، وہ بات کو ایسے روڑ مڑوڑ کر لیتے۔ کوئی کہے کہ بھئی آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ چوری کر رہا تھا، او جی اس وقت تو میرے پاؤں میں درد تھا، تو آپ نے تو حق گواہی نہیں دی، آپ نے تو چھپا لیا اس بات کو اس طرح مروڑ دینا کہ نہ وہ سچا ہو نہ وہ جھوٹا ہو۔ تو اللہ فرماتے اس طرح بھی نہ کرو، بلکہ جو حق ہو، جو سچ ہو، وہ حق اور سچ انہیں الفاظ کے اندر کیا کرو؟ بیان کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر آپ کوئی توڑ موڑ کر لو، او تُعْرِضُوا، یا انکار ہی کر لو حق کی گواہی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے کیا ہے؟ خبردار ہے۔ آپ اگر غلط بیانی کریں گے یا انکار کریں گے حق کے بیان سے تو پھر اللہ آپ کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، آپ ایمان لے کر آؤ اللہ پر، یعنی اپنا ایمان کو مضبوط کرو، سب سے پہلے اللہ کو سامنے رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے رکھو، اس کے بعد باقی ساری چیزیں۔ ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، والکتاب الذی،
اور اس کتاب پر نزل علی رسولہ کہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، والکتاب الذی اور ان کتاب پر بھی انزل من قبل جو اس رسول سے پہلے بھی نازل ہوا، ومن یکفر باللہ اور جو انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں کا، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقط ضل ضلالا بعیدا یقیناً وہ بندہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی، ایسی دور کی گمراہی کہ اب وہ جب تک ان چیزوں سے توبہ نہ کرے اس وقت تک قریب نہیں آ سکتا۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ثم کفروا پھر کفر کر دے، اس سے کچھ لوگ مراد ہو سکتے یا تو منافقین ہیں کہ وہ جب نبی علیہ السلام کی محفل میں آتے تو ہم تو ایمان والے ہیں، جب نبی علیہ السلام مسلمانوں کی محفل سے نکل جاتے تو پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو کافر ہیں۔ اور اس سے وہ یہود و نصارہ بھی ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ایمان لانے کے بعد کچھ دیر عرصے کے بعد پھر وہ کیا ہو گئے، ان کے مخالف ہو گئے، کافر بنے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ایمان لے کر آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، ثم ازدادوا کفرا پھر ان کفر کے اندر مزید جو ہے نا وہ پختہ ہو گئے۔ اب اللہ فرماتے جب اگر یہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی حالت کے اندر یہ مر جائے تو لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ ان کو بخشنے اور معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کفر کر دیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو گیا، سخت ہو گئے کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے ان لوگوں کو لیغفر لہم کہ ان کو معاف کر ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے، کیونکہ ہدایت کا راستہ تو نبی علیہ السلام کی اتباع میں تھا، اور جب نبی علیہ السلام کا انکار ہی کر دیا تو اس کے بعد پھر ان کو ہدایت کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ آمین الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک۔